السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان ٹیچرز کے بارے میں ہے اور خاص طور پر فیمیل سکولز اور کالجز کے بارے میں ہے جن ٹیچرز کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی غیر ضروری ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ فیمیل سٹاف کا شکوہ تھا کہ ان کے اوپر ورک پلیس پر کافی زیادہ اضافی ڈیوٹیز ہیں. میں ان کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہاں پر ایک ڈیوٹی اور لکھی ہوئی تھی. اس میں تھا کہ چھٹی کے بعد کسی نہ کسی ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے فیمیل ٹیچر کی کہ وہ سارے ادارے کو، اسکول کو یا کالج کو چیک کرے گی کوئی بچی کالج کے اندر رہ تو نہیں گئی. بعض بچے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں، بعض کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بعض واش روم گئے ہوتے ہیں. دیکھیں 3-4 آپشنز اور بھی کئی پاسبلٹیز ممکنات ہو سکتے ہیں. تو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانا جا سکتا ہے. جو بھی اضافی ڈیوٹی آپ اس کا اعتراض کر سکتے ہیں اس پر، لیکن یہ والی جو ڈیوٹی ہے یہ آپ کو ضرور کر لینی چاہیے. بچیاں جو ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں اور کلاس 4 یا چوکیدار وغیرہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسے سے مراد یہ ہے کہ ان کے کردار اخلاق کی میں بات نہیں کر رہا. ویسے تو مسائل ہیں لیکن ان کی اس طرح سے نگرانی نہیں ہوتی جیسے کہ ایک ٹیچر کر سکتی ہے. جیسے ایک ٹیچر ایک جگہ ایک چیز دیکھ سکتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ بچے کہاں ہو سکتے ہیں. اس کا کیلیبر، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کی میچورٹی اور کلاس 4 کی کسی فیمیل خاتون کی چوکیدار کی میچورٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. میں آپ کی مدد لے رہی ہوں. بیٹا آ رہے ہیں، انکل آ رہے ہیں، آپ کو لے کے جائیں. کتنی دیر ہوگی آپ کے ادھر بند؟ بہت دیر ہوگی. 1 بج گیا. 2 بج گئے بیٹا. 1 بجے ہم کو چھٹی ہوتی ہے. اوپر سے اتنا ٹائم ہو گیا میرا پوری پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں. بیٹا میں گیا چابی لینے، آپ کی ٹینشن نہ لو، لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھا نہیں انکل نے جب بند کیا کلاس؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں، انکل نے نہیں آپ کو کہا کہ چھٹی ہوگی؟ کسی نے کہا نہیں آپ کو آگے؟ انکل میں تو کسی نے نہیں کہا. چلو ٹھیک ہے. جی معزز اساتذہ، ابھی آپ نے دیکھا وہ بچی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھٹی ہو چکی ہے یا اس کو کسی نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا. عین ممکن ہے کہ یہ بچی واش روم میں ہو، عین ممکن ہے یہ بچی بیمار ہو، عین ممکن ہے یہ بچی سو گئی ہو، عین ممکن ہو کہ کسی بچی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہو، اس کو کمرے میں بند کر دیا ہو. تو چوکیدار آیا، اس نے ویسے ہی تالا لگا کے چلا گیا. اس کو لگا ہوگا کہ مجھے کوئی اٹھا دے گا، مجھے کوئی بتا دے گا، لیکن کسی نے نہیں بتایا. دیکھیں بچیاں سانجھی ہوتی ہیں، ان کی عزت سانجھی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے جان بوجھ کے اس کے ساتھ ایسے کیا ہو، اس بچی کو اندر بند کر دیا ہو اسکول کے اندر، اور راہگیر نے دیکھا تو اس نے پھر چوکیدار کو بلایا ہے. گھر کے پاس، اسکول کے پاس ہی رہتے ہوتے ہیں عموماً چوکیدار وغیرہ. تو بتانے کا مقصد ہے عزیز اساتذہ، آپ ہر ڈیوٹی سے انکار کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں بات بچوں کی حفاظت، بچوں کی تعلیم کی آئے، خدا را تھوڑا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ برداشت کر لیا کریں. بچیوں کی خاطر، خاص طور پر ان کی عزت کی خاطر، ان کی جان کی خاطر، کیونکہ ہمارے بچے بھی کہیں نہ کہیں پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں، تو ہم بھی چاہیں گے کہ وہاں کے اساتذہ جو ہیں خاص طور پر وہ بچوں کی نگرانی کریں. کیونکہ اساتذہ میں اور چوکیدار میں یا کلاس 4 میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، بالکل نہیں میں کہہ رہا. کچھ ڈیوٹیز نہیں ہوتی، قانونی ڈیوٹیز نہیں ہوتی، لیکن اخلاقی ڈیوٹیز بھی تو ہوتی ہیں. ویسے تو ادارے کا سربراہ آپ کی جو ڈیوٹی لگائے آپ کو وہ کرنی ہی چاہیے اور کرنی پڑے گی. یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے ہے. آپ نے جب جاب لیٹر قبول کیا تھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی آپ کو یا پرنسپل آپ کو، یعنی اس ادارے کا سربراہ یا چیئر پرسن جو بھی آپ کو آرڈر دے گا آپ کو ماننا پڑے گا. ویسے تو قانونی طور پر یہ ڈیوٹی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ڈیوٹی، لیکن اخلاقی طور پر تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کسی کی اولاد ہے، کسی کے بچے بچیاں ہیں، تو آپ کو ان کی خاطر تھوڑا سا 10-15 منٹ ہی زیادہ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ بچی کی جان چلی جائے، یہاں اس کی عزت خراب ہو جائے، یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو آپ میں سے ہر کوئی کہے گا کاش کہ میں سارا دن ساری رات بھی اس بچی کی جان اور عزت بچانے کے لیے یہاں کھڑی رہ سکتی ہوں. تو سارے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی لوگوں کو کندھا دیا جائے، زندگی میں بھی کچھ لوگوں کو کندھا دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اساتذہ سب سے بڑی مثال ہیں. ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کریں. 10-15 منٹ اگر زیادہ بھی لگ جائیں تو بچوں کو دیکھ لیا کریں. یہاں ہمارے کالج میں، حالانکہ بوائز کالج ہے، گریجویٹ کالج ہے،
اس کے باوجود میں جب چھٹی کے بعد سارے بچے چلے جاتے ہیں تو میں ہاسٹل میں ہی رہتا ہوں، تو میں اندر باہر جب بھی جاتا ہوں تو میں کلاسز کو دیکھتا رہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کمرے میں رہ گیا ہو، کوئی سو گیا ہو، کوئی واش روم میں رہ گیا ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، موسمی حالات جو بھی ہیں 100 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ بھی احساس کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.